خدا کی کرتے ہیں، جب ہم بات اپنے خدا کی کرتے ہیں تو ساتھ ذکر صلی اللہ کی کرتے ہیں، جب ہم بات اپنے خدا کی کرتے ہیں تو ساتھ ذکر صلی اللہ کا کرتے ہیں۔ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ ہم پیار اپنے پیارے مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم سب کی سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان دونوں عظیم ہستیاں جلوہ گر ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ اہل آقا اس مبارک بات مستحق ہے کہ یہ دونوں عظیم ہستیاں ہمارے دعوت پہ انہوں نے ہمیں شفقت فرماتے ہوئے جلوہ گر ہوئی۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں صوفی وصفہ عالم بامل حضرت علامہ پیر محمد بشیر مصطفی صاحب آستانہ عالیہ امیر پر۔ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قرآنی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی۔ سارے ایک پیچھے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ دوسری بڑے سلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وسلم اس کی پیاری حبیب پاک صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلام میں یہ اسلام کرنے کے بعد مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رفیق صاحب مجدی ویلا مجدور زیب آستانہ عالیہ الحاشی بانیان محفل چیئرمین ڈائریکٹر صاحب اور اہل علاقہ، یہ آج آپ سبھی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینہ کی تشریف لانے پر اور پھر اس پاکیزہ محفل کے سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری سب کی جو جنہوں نے نام کیا، جو تشریف لائے، ایسے قبول فرمائے، مدینہ منورہ حاضری لگے۔ آمین۔ جی یہ چاہتا تھا کہ حضرت قاری صاحب نام اللہ تمرالیہ کا خطاب نشان سنوں، لیکن میرپور میں بھی وہ نے اشارت کے زیر سلامت رکھا ہوا ہے، بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ورنہ خیال تھا کہ فارغ ہوں جو ہے آخر تک اس پاکیزہ محفل میں جو روز میں اپنی ملاد اور ایک ذمہ داری ہے اسے بھی ایفا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو ان کی ارشاد اجازت سے جو ہے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ اس حاجت کو آپ سبھی کو عمل کی توفیق دے۔ ایک نعت شریف ہے، اس کے چند اشعار میلاد شریف کے حوالے سے اور ساتھ ہی استغاثہ ہے بارک رسول نام میں وہ، اور پھر میلاد شریف کی دو چیزیں، اور آج دو ہستیوں کے ایام وصال ہے، اور بھی بزرگ باقی میری گزارش ہے کہ سارے جنہوں نے کچھ پڑھا ہوگا، کوئی کلمہ شریف، درود شریف، کچھ پارے صورتیں، کوئی نفل پڑھے ہوں، کوئی نفلی روزہ رکھا ہو، محنت کریں گے تاکہ سارے اسباب کی شریف بھی یہ اس پاکیزہ محفل میں جو ہے اس کی بھی برکت حاصل کریں، اور یہ تحفہ بھی میلاد شریف کے ساتھ ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اور آپ کے صدقے پہ سارے اہل اسلام کے یہ تحفہ پہنچے گا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں بطور خاص یہ بھی عرض ہے کہ ویسے بھی اور خاص کر اس مہینہ میں جو دن تھوڑے رہ گئے ہیں، میلاد شریف کے پروگرام گھروں میں بھی ہوں، یہ ذرا
برکت ہو جائے گی مساجد مدارس کے علاوہ. اور یہ عاجز تو بڑا پریشان ہوتا ہے جو حالات اس وقت عالمی سطح کے بڑی غیروں کی سازشیں. شاید نے اس کا جو ہے نا ذکر بھی کیا ہے، تو اس پر آپ آمین فرمائیں گے. تو میں درمیان میں یہ غیروں کی سازشیں، کرونا یہ ہوتی سازشیں، لفظ بھی یہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کا استعمال کرنا یہ لفظ ہے. تو پھر گناہ بڑھ رہے ہیں، سودی نظام ہے، بے حیائی، بغیرتی، بریانی، فحاشی، مہنگائی، نوحسنیں، بگڑتیاں کیلے ڈوب رہی ہیں اور گناہ بڑھتے چلے جا رہے. زمین بھی کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا کوئی زلزلہ نہ آ جائے. تو لیکن ایک چیز حوصلہ جو ہے فراہم کرتی ہے، وہ ذکر رسول ہے. دیگر حضرات کے علاوہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امان فی ذالک کلام میں جہاں محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال وہ جگہ معمول رہتی ہے. یہ محفل میلاد کی برکتیں. آپ خوش وقت ہیں کہ انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا. اس کی بڑی برکتیں ہیں دنیا میں آخرت میں. اللہ تعالیٰ مستقبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو شہر میں پھر ساتھ ذکر باقی رسول آ گئی. سارے عالم میں ایک پہچانے لگا. مطربان ازل زمزماں سنجنے روح کونین کو بجدانے لگا. پھر ان کی آمد کے تذکرے چھڑکے ذکر میلاد پھر دل لبانے لگا. گلستان گلستان بہار آ گئی. پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا. جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا. کفر غالب خدا خود گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شہر چھپانے لگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر تیری امت قابض اس کی طرف اشارہ کیا. آج پھر تیری امت قابض ہوں. دردمندوں کی آنکھوں سے جاری ہے خون. میرے آقا یہ کشتی ہے مجدار میں. میرے خواجہ سفینہ ٹھکانے لگا. آمین کہہ دیں. آخر میں مکہ میں پھر استغاثہ کرتے ہیں بارگاہ رسول نام میں. اکبر خستہ کی ہیں یہ چار آرزو ان سے کوئی تو پوری ہو بیر خدا. یا جلوہ دکھا یا مدینے بلا ورنہ خدمت میں رکھ دل ٹھکانے لگا. آمین بجیسی. اس میں ملاشی بھی ہو گیا اور بارگاہ رسول نام میں استغاثہ بھی ہو گیا. آپ نے آمین بھی فرمائی. اللہ یہ دعائیں قبول فرمائے. تو جو آیت کریمہ پڑھی ہے میری اللہ نے فرمایا جل وعلا نے اس کو مرفعنا لک ذکر. محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. تو آپ سنیں گے حضرت قاری صاحب کا برکات ملالیہ سے اور یقیناً پڑھتے سنتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ رفت ذکر مصطفیٰ کے سلسلہ میں اس پاک ذات نے ہم آیتوں کو بھی شامل کروا لیا جی. یہ اس کی مہربانی ہے. اور یہ پھر ذکر مصطفیٰ کی جو برکتیں ہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ اہل سنت جو ہے محفل میلاد کا انکار کرتے ہیں اور حضور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اللہ کا نہیں کرتے. تو اس کے جواب میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جعلتو کا ذکر من ذکری. محبوب میں نے آپ کا ذکر اپنا ہی قرار دیا. جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ شان محبوبیت عطا فرمائی. محبوب آپ کا جو ذکر کرے گا اسے دونوں کا ثواب ملے گا. آپ کے ذکر کا بھی میرے ذکر کا. ہم ایک ذکر میں دو ذکروں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. یہ اور صاحب دلال خیرات نے جو ہمارے حضرات مشائخ کرام علماء کرام صوفیاء کرام کا ایک بڑا وظیفہ ہے دلال خیرات. اس میں سرکار کہی کہ اس میں جو اپنی ذکر اللہ بھی ہے اہم ذکر ہے جی. تو یہ اللہ نے سعادت رکھی ہے. تو پروردگار نے حدیث قدسی ہے ادھر ذکر تو ذکر تمہارا جہاں میرا ذکر ہوتا ہے محبوب تمہارا بھی ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے. ذکر رسول کے صدقے میلاد رسول کے صدقے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ان کے دلوں کو منور فرمائے. جن کے جو مسائل ہیں اللہ میراث شریف کے صدقے حل فرمائے. جو ان کے حضرت قاری صاحب کا بیان ہے وہاں بھی حاضری جو ہے مقصود ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں اس عاجز کی کاوش ہوتی ہے کہ قریبی دن جب برابر دن آ جائے اولیاء اکرام کے تو تھوڑی حاضری لگ جائے. ان کا بھی ہم ولیوں کے عرس مناتے ہیں. دیکھو قراشی دیگر آستانوں پر آراف مبارکہ ہوتے ہیں جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے حاضری دیتے ہیں. ہے نا بات یہ. تو یہ اولیاء کرام جن کی بڑی شان ہے جن کا بڑا فیضان ہے
ان میں سے ایک تو یہ کروں گا کہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے 4 اقوال ہیں آپ کی یوم وصال کے سلسلہ میں، یوم شہادت کے سلسلہ میں، تو جس پر بھی آپ کو موقع ملے دعا مانگا کریں، یہ ذرا خیال رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں 11 ربیع الاول ہے، قریبی دن ہے، آج 14 ہے، جنہوں نے دعائیں مانگی ہوں بہت اچھا۔ ہم 11ویں شیٹ دیتے ہیں، 11ویں والے پیر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فخر کا اعلان کرتے ہیں، انا الحسنی والمختار مقامی، میں حسنی ہوں، میرا مختار مقام۔ تو 11ویں شیٹ ہو غوث پاک کی ہر مہینہ میں ہونی چاہیے، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی جان سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر نہ صرف 10 محرم بلکہ پورا مہینہ بلکہ بعد کے 40ویں تک ماتم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ زندوں کا تو ماتم نہیں ہوتا، یہ ان کی بات ماری ہوئی ہے، لیکن ان کے بڑی بھائی جان کا تذکرہ سال کے بعد ہونے والا۔ بعضوں کو آپ کی صلح پسند نہیں، لیکن ہمارے سنت صلح پسند نہیں الحمدللہ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرما دی تھی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں اس کے ذریعے صلح کروائے گا۔ اور علامہ نے کیا کہا، یہ شخص شمع شکستان حرم کی شمع ہے جی، اور کیا محافظ جمعیت خیر الامم جی، وہ امت کے محافظ ہیں، ان میں کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اس وقت جو انتشار پیدا ہو سکا ہے، دعا کریں کہ وہ دور ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے۔ تو یہ ان کا بھی 3 سالانہ جو بھی آپ تاریخ جو طے کریں، خیال رکھا کریں، ان کی بڑی خدمات کارنامے ہیں، اب اس تک جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آج کیونکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں 12 بھی ہے اور ایک موجود ہے، تو ان سے میں بھی سالس بات کریں گے۔ میں ان کی ایک بات، آج بھی جنازہ تھا، حضرت مولانا ممتاز مدری صاحب کی گھر والے کو، مولانا بڑی ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کے مایا میر پور کے پہلے خطیب اور پہلا جلوس میر پور کے نکالنے والے مولانا ممتاز رضوی صاحب، آپ اکثر جانتے ہیں، تو ان کے گھر سے میں مقامی جنازہ ان کی، انہیں بختیار کاکی کیوں کہتے ہیں، کاکی کاک فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں، ان کا رزق غائبانہ آتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کیسے کھاتے پیتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں، کیا ہے یہ ہے، وہ بات ان کا سوچ کا انداز بڑا مفید ہوتا ہے۔ انہوں نے تیار کر کے کسی کو، پھر ایک عورت کو بھیجا آپ کے گھر والوں کے پاس کے، ان سے پوچھ لیا۔ وہ آئی تو گھر والوں نے کہا آپ کی اہلیہ مسلمہ نے، بس اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رازق ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ظاہری طور پر نہیں، تو ان سے ذکر کیا کہ غائبانہ ہمارا رزق آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ذکر کرنے کی وجہ سے، افشا کرنے کی وجہ سے وہ سلسلہ تو متروک ہو گیا، بات چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی، تو بہرحال کاکی اس لیے آپ کو کہتے ہیں۔ پر ان کا جب جنازہ تھا، انہوں نے اپنے جنازے، کیونکہ آج کا وہ دن ہے ان کا، تو وسیع کی تھی میرا جنازہ تو پر آئے جس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی۔ یہ جو ہے پہلی رکعت میں شامل ہونا، نماز میں شامل ہونا، یہ جو ہے، لیکن تکبیر اولا جو ہے یہ بھی فوت نہ ہوئی۔ دوسرا جو ہے جس کی اصل کی سنتیں قضا نہ ہو۔ تیسرا جو پاک دامن ہو، اس وقت پھر بڑے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن کسی کی کوئی جماعت رہ گئی کسی وقت جی، کو تو بھی یا اس طرح ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ وہ دور تو بڑا عظیم تھا۔ تو وہ جو ہے آپ اعلان جب ہوا تو لوگ پیچھے رہ گئے، تو آپ کا مرید تھا سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ، ہے بادشاہ تھا لیکن اندر سے وہ فقیر تھا، عام مسلمانہ کی امیری کرتا اندر شہنشاہی فقیر تھا۔ اس نے کہا آج میرے پیر نے میرا پردہ جو ہے پاس کر دیا ہے، اس نے جلانا پڑا، دعا فرمائے آج اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے پھر ملکوں کی، مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔
اور علامہ نے جو دعا مانگی تھی الہی مسلمانوں میں پہلی چاند پیدا کر، صلاح الدین غازی سا سلطان پیدا کر، یہ دعا فرمائے. پھر جو غیروں کے ٹوٹ بنے ہوئے ہیں استعمال ہوتے ہیں اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے اہل اسلام کو، پاکستان کو، مقامات کو محفوظ فرمائے. تو امام مالک رضی اللہ عنہ حضرت کو اگر جو ہے توجہ کی ملاشی بھی بیان فرمانا ہے، اگر کوئی بات جو ہے مستحضر بھی تو بیان فرما دیں گے. ایک بات میں ان کی تاکہ غیر حاضری نہ لگ جائے. اگر کہ ہم مقلد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن ہم سب کے غلام ہیں، حضور کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اہل بیت اعظم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم فرق نہیں کرتے. بعض لوگ کوئی کدھر سے جا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو کے ساتھ آپ ایک دفعہ، اور اسی میں چونکہ مسئلہ ہے ان کی اور ایک کرامت جو مدینہ شیواجی کی ان کی بات ہے، اور سارا اب وہ آپ جانتے ہی ہیں یہ بات، کیونکہ آج نماز کے مسائل میں ہم میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے. اللہ میری بھی سب کی دور فرمائے. تو آپ نماز درس حدیث دے رہے تھے، دوران حدیث درس حدیث متعدد بار آپ کا رنگ جو ہے متغیر ہوا. حیران ہے کہ کیا وجہ ہے. جب فارغ ہوئے تو دیکھا آپ کے جسم میں، آپ کی قبروں میں جو ہے بچھو گھسا ہوا تھا. 16 رنگ لگائے اس نے، لیکن آپ نے سی تک نہ کی. اور آج وہاں دیکھیے گا نجدی ٹولہ، وہ تو جناب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور مال کو بھی بڑا بڑا قرآن شریف کے آگے سے جو ہے قرآن شریف نیچے ہوتا ہے، قبلے کی طرف ٹانگے کر دیتے ہیں، روضہ شریف کی طرف بے ادبیاں. تو یہ جو امام دارالہجرہ ہیں، امام مدینہ ہیں، امام مالک کے مقصد کے ان کا یہ طریقہ ہے. حالانکہ یہ نماز نہیں ہے، نماز کے علاوہ کوئی حدیث شریف پڑھ رہا ہو، قرآن شریف پڑھ بات کر سکتا ہے. بچھو آئے یا کوئی جو ہے مکھی مچھر آ جائے اڑا سکتا ہے، لیکن آپ نے کہ ادب میں فارغ نہ ہے، اس کے رسول میں فارغ نہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے اس کے رسول کی دولت صاحب میں ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج نماز کو بھی جو ہے بڑے جو ہے کیا بنا دیا گیا ہے، غیروں نے تو ہماری عبادات کا بھی سلسلہ جو ہے مختصر کر دیا ہے، تاکہ ان کی نہ عبادت ہونا قبولیت ہونا دعائیں ہوں گی. اتنا بھی فاصلہ کرو جی، 6 فٹ کوشش کرو، یہ ہاتھ نہ بڑھاؤ. حضور فرماتے ہیں جب مسلمان دو ملتے ہیں، جب تک یعنی جب ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں، اللہ غفر لہما قبل ان یتفرقا، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ چاہتے نہ بخشے دیں، اور پھر پیسے لیتے دیتے، کھانے پانے کی چیزیں. ویسے ہی اس طرح کی یہ ہماری معاشرت، ہماری تہذیب پر ڈاکہ ڈالا ہے. اللہ ان ڈاکوں سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے، ان کے سب کے اللہ ادب کی دولت سب کو عطا فرمائے. میری آج اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ ذرا سے اجازت چاہتے ہیں، تو نہیں جاتا. ایسا امید ہے اپنے لوگوں کو یاد رکھیں گے. خصوصاً دعاشی بھی سلامت کر کے دعا بڑی مہربانی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا پیر محمد بشیر مصطفی صاحب بڑے ہمیں ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے. دل تو چاہتا تھا کہ ان کے ملفوظات سنتے رہیں اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم نہ دے سکے. تو ایسی ہستیوں کا یہاں آنا بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. تو حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 نومبر بروز بدھ فیض مدینہ حمید آباد کالونی چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب جگر گوشہ عبدالغفور ہزاروی کے پوتے اور حضرت علامہ مولانا عبدالشکور ہزاروی کے بیٹے جناب پیر محمد آصف ہزاروی وہ تشریف لا رہے ہیں.
تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 4 نومبر بعد نماز عشاء نورانی مسجد حمید آباد کالونی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی وہ بیان فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اسی طرح 5 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء بامقام بلال مسجد بنتھوتھال چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا حضرات سے گزارش ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو حضرات محترم، میں زیادہ قاضی صاحب اور آپ کے درمیان میں حل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں تمام حضرات کا مشکور ہوں اور بالخصوص چیئرمین برکت صاحب دیگر ان کی انتظامیہ، اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا ثاقب سلطانی صاحب اور عبدالقدیر نشائی صاحب اور ان تمام جتنے بھی حضرات تشریف لائے، ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ کیا۔ تو حضرات محترم، اب دعوت خطاب عزت مآب عالم نبی فاضل جلیل منظور نظر آستان عالیہ گلہار شریف خلیفہ مجاز آستان عالیہ گلہار شریف حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رفیق صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو ذہن کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا نعروں کے گوج میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال له تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اسٹیج کی زینت بنے وارثان بہرہ و منبر، دیگر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باعث صد مبارکباد و تحسین ہے اہل علاقہ، اس مسجد کمیٹی کے ممبران، بالخصوص ہمارے چیئرمین برکت صاحب اور
اس مسجد کی آباد کاری میں ہم سے سارا کچھ رابطہ رکھنے والے حاجی عبدالحق صاحب جو میرے اہل محروموں کو ہوتے ہیں، میلاد کمیٹی اور اس علاقے کے نوجوان سب ہی مبارکباد کے مشترک ہیں۔ میلاد کی محفلیں جو کی جاتی ہیں، ان کا جو انعقاد کیا جاتا ہے وہ بڑی محبت سے کیا جاتا ہے، اور یہ پہچان ہے محبت والے لوگوں کی۔ میلاد کا جلسہ، میلاد کا جلوس، میلاد کا پروگرام، یہ ساری چیزیں پہچان رکھتی ہیں محبت والوں کی، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ جبریل امین آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ کس طرح بلند کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ جانتا ہے، جانتے تو میرے نبی بھی ہیں۔ جبریل امین کے اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیرا ذکر ہوگا۔ یہ ہے رب کو اپنے محبوب سے محبت، اور محبت کا اظہار اس طرح فرما دیا، کہتے ہیں کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے، انڈونیشیا کا نام سنا ہے نا صاحب نے، وہ ایک جزیرہ ہے۔ اب بڑی مشکل یہ ہے کہ آدھے بندے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے بندے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، تقریر کرنے والا بیچارہ سامنے دیکھتا ہے تو دروازہ ہی نظر آتا ہے، تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ بات کب بنتی ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہو۔ اور میں اسی لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، علماء کرام سے بالخصوص، کہ یہ سامنے سٹیج نہ بنایا کریں میلاد کے جلسوں کا، وہ ایک سائڈ پر بنایا کریں تاکہ مخلوق ساری، لوگ سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہو۔ سامنے بیٹھے ہوں گے تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، بات سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں انڈونیشیا ایک ملک ہے نا مسلمانوں کا، نام سنتے ہیں نا، اس کا ایک جزیرہ ہے، وہاں آذان ہوتی ہے۔ میرے رب کو جو محبت ہے میرے محبوب سے، میرے نبی سے، عجیب شان ہے اس کی۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، جواب محبوب نہیں دیتے۔ تان کرنے والے تان کرتے ہیں، جواب محبوب نہیں دیتے، جواب میرا رب دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہو سکتی ہے اپنے محبوب سے؟ ہم پر تو احسان کیا ہے نا اللہ نے، احسان کیا، اور احسان کر کے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ کم احسان نہیں ہے تو ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی، یہ کم احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم عطا کیے، یہ کم احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث اعظم عطا کیے، یہ کم احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کاملین عطا کیے۔ ایک طرف نظر اٹھائے تو گھوڑا شریف کے تاجدار نظر آتے ہیں، ایک طرف نظر اٹھائے تو دادا کی نگری میں دادا نظر آتے ہیں، ایک طرف نظر اٹھائے تو مجدد الف ثانی نظر آتے ہیں، ایک طرف نظر اٹھائے تو احمد رضا بریلوی نظر آتے ہیں، ایک طرف نظر اٹھائے تو چورا شریف کے تاجدار نظر آتے ہیں، ایک طرف نظر اٹھائے تو گھوڑا شریف کے تاجدار نظر آتے ہیں، ناریل شریف کے تاجدار نظر آتے ہیں، اور ایک طرف نظر اٹھائے تو سرکار گلہار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ احسان ہے اس مالک کا ہم پر کہ اس نے ہمیں پیدا ہی ان میں سے کیا ہے جو محبت والے لوگ ہیں، جن کے سینے میں محبت ہے، جن کی زبان پر محبت ہے، جن کے عمل میں محبت ہے، جن کے کردار میں محبت ہے۔ ارے اللہ کو تو اپنا محبوب اتنا محبوب ہے کہ اگر تان کوئی تعریف کر رہا ہے تو جواب میرے مصطفیٰ نہیں دیتے ہیں، جواب میرا رب دیتا ہے۔ ابو لہب کی مثال میں بات تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن سما جب بن جائے تو بات کچھ اور نکل جاتی ہے۔ بات میرے انتہائی مشفق مخدوم اہل سنت، انہوں نے ساری زندگی اہل سنت کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ بشیر مصطفی صاحب، ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزار دی، لوگوں کو بھی اسی محبت کا درس دیتے ہوئے۔ اس عمر میں دیکھیں یہ محبت بھی ان کی کہ یہاں تشریف لائے، اس عمر میں تو بتا گھر سے باہر نہیں نکلتا،
بستر ہی ٹھکانہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ محبت ہے ان کی اپنے نبی کے ساتھ، یہ محبت ہے ان کی میلاد پاک کے ساتھ کہ میر پر سے چلے آ ٹھکانہ عیسر میں بنایا اور پھر واپس جلسے میں چلے گئے۔ یہ تو مالک کا کرم ہوتا ہے نا۔ ابو لہب نے میرے نبی کی بارگاہ میں اتنی بے ادبی کی کہ اسی کام کے لیے بلایا تھا، اسی بات کے لیے بلایا تھا، جواب تو محبوب خدا کو دینا چاہیے تھا، بات تو ان کے سامنے ہو رہی تھی، چچا تو میرے نبی کا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں محبوب، یہ تیرا گستاخ ہے، جواب میں دوں گا، یہ تیرا بے ادب ہے، جواب میں دوں گا۔ تو جواب بھی کمال کا میرے رب نے دیا، پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کہا محبوب نہیں، اب بات تیری نہیں، اب بات میری غیرت کی ہے، اب بات تیری نہیں، بات میری ہے، کیونکہ میرے محبوب تجھے بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کو قرآن نے کہہ دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ احسان جتلا رہا ہوں، ارے زندگی عطا کی تو احسان نہیں جتلایا، آنکھ کا نور عطا کیا تو احسان نہیں جتلایا، ارے ہاتھ دیے تو احسان نہیں جتلایا، ارے قدم دیے چلنے کے لیے تو احسان نہیں جتلایا، ارے ماں اور باپ کی عظیم دولت عطا کی تو احسان نہیں جتلایا۔ بات محبوب کی آئی اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا اب بات کسی اور کی نہیں ہے، بات محبوب کی ہے، میں اللہ ہو کر تم پر احسان کر رہا ہوں، کس پر احسان کر رہا ہوں؟ جن کے سینوں میں ایمان ہے۔ اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ ایمان تو ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ تو پڑھا تھا نا انہوں نے بھی، جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ایمان تو آ گیا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کامل کب ہو؟ یہ کاملیت کی نشانی ہے جو میلاد کرنے والے ہو، محبوب کا ذکر کرنے والے ہو، محبوب کی محفلوں کا انعقاد کرنے والے ہو۔ ابھی چاند طلوع نہیں ہوتا تو دل میں وہ خواہشیں مچل اٹھتی ہیں کہ محبوب کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک اشتہار ڈڈیال میں، اب بات لبوں پر آ گئی ہے، لبوں سے ہٹ کر اشتہاروں پر آ گئی ہے، لکھنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ مقصد میلاد مصطفیٰ کا جو کبھی میلاد کو مانتے ہی نہیں تھے، میلاد کو بدعت سمجھا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو مشرک کہا کرتے تھے، اب آگے اس بات پر کیونکہ میرے رب کا معبود ہے، ارے رب کہلوا رہا ہے ان کی زبان سے۔ اشتہار دیکھا میں نے، مقصد چھوٹا سا، مقصد چھوٹا سا، میلاد مصطفیٰ کا بہت بڑی سی، اور یہ وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں تھے، وہ ہیں جو بدعت کہا کرتے تھے، اشتہار لگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کا، رب لگوا رہا ہے نا ان سے، رب کہلوا رہا ہے ان سے، ان کی بھی اپنی زبان پر میلاد مصطفیٰ آ گیا۔ جواب میرا رب دیتا ہے، بات میرے مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے۔ ارے جس بھی نبی کا آپ اٹھا دیں حوالہ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی تان کرتا تو جواب خود دیتے، یہ ہے نا قرآن میں۔ لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو جواب محبوب نہیں، جواب میرا رب دیتا ہے۔ ایمان تو آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب کاملیت کیا ہے؟ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب تو بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے کب ہیں؟ جب رب بلاتا ہے، جب یہ الہی آتی ہے تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے بات ہوتی ہے۔ میرے نبی کچھ نہیں کہتے، کہتے کب ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا اذن آتا ہے، حکم آتا ہے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ کامل کب ہوگا؟ کہنے سے کامل نہیں ہوگا۔ کامل کب ہوگا؟ جب اس سینے میں میرے نبی کی محبت آئے گی۔ تو محبت کب آتی ہے؟ جب ادب سینے میں ہوتا ہے۔ ویسے کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کامل کب محبت ہوگی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔
अरे दुनिया की सारी मोहब्बतें एक पलड़े में रख दो, जब मेरा नाम आए तो मोहब्बत वाला पलड़ा भारी हो जाए, फिर ईमान कामिल होता है। कहा वालिदैन, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत मेरे रब ने अगर अदा की है महबूब के बाद, तो वो वालिदैन है ना, जिनकी वजह से बंदा दुनिया में तशरीफ लाता है, पैदाश का तखलीक की वजह बनती है। मेरे महबूब ने फरमाया वालिदैन की मोहब्बत को कुर्बान कर दो। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे क्यों लगाते हैं? कभी सोचा कि वैसे तो नहीं लगते, ये अंदर से तब लगते जब सीने में मेरे महबूब की मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत बोलती है। और अपने नौजवानों को देख लीजिए, हम तो अब उस उम्र में चले गए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना, कि नौजवानों की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा कब आता है? जब उनके सीने पर चोट लगती है मेरे नबी की मोहब्बत की, तो बेअख्तियार जुबान क्या देती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि ईमान कामिल कब होगा? अल्लाह एहसान कर रहा है ईमान वालों पर। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ईमान वालों तुम पर एहसान किया, किसी और पर कोई एहसान किया ही नहीं। अब जिस पर एहसान किया उसे याद रखना चाहिए। अब जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान की जज़ा क्या है? वो इहसान है कि अल्लाह एहसान कर रहा है, उस एहसान का बदला क्या है? उस एहसान का बदला मोहब्बत मुस्तफा है। क्योंकि रब तो कहता है ना कि मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो मैं तो कबूल ही नहीं करूंगा। ये कहता है ना, कुरान कहता है मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो मैं तो कबूल ही नहीं करूंगा। कब कबूल करूंगा? महबूब तुम फरमा दो, बात जुबान तेरी होगी, बात तो मेरी होगी। अब यह बात मेरी है, लेकिन मैं कह रहा हूं फक्त मोहब्बत कब कबूल करूंगा? मैं कब मोहब्बत करूंगा? जब तुम मेरे महबूब के कदमों में आओगे। इत्तबा क्या है? सर को झुकाना है ना। इत्तबा कैसे होती है? किसी की बात कैसे मानी जाती है? जब गुलामी का पटा गले में पड़ता है, निगाह झुक जाती है, एतराज नहीं होते, मोहब्बत की बातें होती हैं। ये है इत्तबा। ये महबूब ने कह दिया कर डालो। सहाबा को तो मेरे रब ने कहा नमाज की हालत में हो तो महबूब पुकारे तो आते हो। नमाज की हालत में हो, पहले तो ये था ना कि महबूब को बुलाएं तो सदका करके जाया करो महबूब की बारगाह में, कुछ देकर जाया करो महबूब की बारगाह में। क्यों? कि कोई और नहीं बुला रहा, तो जहां का मालिक बुला रहा है, वाली बुला रहा है, कोई और नहीं बुला रहा, रहमत लिल आलमीन बुला रहा है। कुछ देकर जाओ, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करो कि महबूब ने बुलाया है। और फिर रियायत हो गई, कहा सदका तो ना दो, सारे तो अमीर नहीं थे ना, तो क्या कहा जब महबूब बुलाए तो चले दौड़े चले जाओ। और यादव वो कहा लिखते हैं कि नमाज पढ़ रहे हो ना और जहां छोड़कर जाओगे महबूब की बारगाह में, किससे कहा? जिन्हें कुरान में कहा मैं तुमसे राजी हूं तो मुझसे राजी हूं, जिन्हें कुरान में कहा कि तुम्हारे दिलों को परख लिया मैंने, कसवटी पर सहाबा को अल्लाह ने पास कर दिया, जन्नत का ऐलान कर दिया, मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया, बख्शिश का ऐलान कर दिया। उन सहाबा से जब नबी पुकारे, नबी बुलाए तो बारगाह में हाजिरी दो, हालत नमाज में हो, जहां से नमाज छोड़कर जाओगे वहां से शुरू कर दो। उसे नमाज छोड़कर जाओगे वहां से शुरू कर दो, तो कामिल कब ईमान बनेगा? मेरे महबूब ने फरमाया कि जब वालिदैन को भी मेरी मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। वालिदैन तो वो दौलत है ना, अल्लाह ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया, साथ वालिदैन का जिक्र किया, जहां आपने शुक्र करने का जिक्र किया, बंदू से कहा मेरा शुक्र करो, वहां साथ वालिदैन का जिक्र किया। ये बिल वालिदैन इहसाना को छोड़ दो ना, अल्लाह की तौहीद का जिक्र जहां आता है, अल्लाह ने साथ वालिदैन को मिलाकर जिक्र किया। जहां आपने शुक्र का हुक्म दिया, साथ वालिदैन को शुक्र का हुक्म दिया। और महबूब ने तो अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमा दिया कि जन्नत चाहते हो ना तो ये लंबे लंबे काम करने से तो नहीं मिलेगी ना, लंबे लंबे काम करने से नहीं मिलेगी। कहा वो माँ के कदमों में जन्नत, मेरे नबी ने फरमाया वो तो माँ के कदमों में, तो माँ के कदमों के नीचे तो नहीं है। क्यों? कदम चूमो माँ के,
ماں کی خدمت کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا حکم مانو، سر کو جھکا دو تو جنت تمہاری۔ کون فرما رہا ہے؟ تقسیم کرنے والا فرما رہا ہے نا۔ تو یہاں ہی پتا چلتا ہے کہ محبوب کو اختیار ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پر دھیان دو ذرا، تو جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر مور لگتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کریم اختیار رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علم غیب رکھتے ہیں، میرے نبی کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا، محبوب جو بنا کر بھیجا، فقط محبوب نہیں۔ ارے مور لگا دی کہ اب کوئی نہیں آئے گا، مور لگا دی اب کوئی نہیں آئے گا، تو کیا وہ نبی بے اختیار اتر آئے؟ اسے کوئی اختیار نہیں۔ کہا وہ جنت جس کی تلاش میں راتوں کو جاگتے ہو، وہ جنت جس کی تلاش میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، وہ جنت اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہو، وہ جنت جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہو، آؤ میں مصطفیٰ کریم اعلان کر رہا ہوں، اختیار ہے تو اعلان ہو رہا ہے کہ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو، میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ میرے کریم آ کر فرمایا ماں اور باپ کو میری محبت پر قربان کر دو۔ ماں یہ مقام، یہ شان، تو یہ مقام اور شان دیا کس نے؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے تو انبیاء آتے رہے نا، میرے نبی کے آنے سے پہلے تو ماں اور باپ تھے نا، اولادیں ہوتی رہی، پیدائش ہوتی رہی۔ مقام کس نے دیا ماں کو؟ مقام کس نے دیا باپ کو؟ ارے میرے نبی کے اعلان نبوت کے بعد کس نے مقام دیے؟ والد کہا نا میرے مصطفیٰ کریم نے قربان کر دو میری محبت پر، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ رب راضی دیکھنا چاہتے ہو، رب راضی دیکھنا چاہتے ہو، کون ہے جو کہتا ہے میرا رب ناراض ہو جائے؟ کوئی ہے بتا؟ پھر مسلمان ایمان والا تو رب کو راضی کرتا ہے، اور راضی بھی میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہ نکلا نا اس آنکھ سے، اس راستے سے گزرتا چلا گیا، میرا رب دوزخ کی آگ کو آرام کر دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ تو رب راضی ہوگا تو پھر ہی سارے معاملات بنیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر رب کو راضی دیکھنا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو۔ باپ راضی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب راضی۔ ارے جس کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایمان تب کامل ہوگا اسے قربان کر دو، تو قربان کر دو پھر ایمان کامل ہوگا۔ بات ہے پھر اولاد کی، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پتا کہتا ہے جو مرضی کرتا چلا جاؤں، میری اولاد کو سہولت ملے اس کے لیے، پتا بات ڈاکے بھی ڈال دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ کھانا پینا انہیں سہولت دینا، ان کی آسائش کا خیال رکھنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا۔ تڑپ جاتا ہے باپ نہیں تڑپتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک بندہ گھر آتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، بخار میں تپ رہی ہے، یا وہ خود اسے دکھا ہے بیٹی کو چھوڑ دے، بیٹے کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ ہے خود گھر آتا ہے بیمار ہے، اسے دوائی چاہیے، دوائی چاہیے، دوائی ضروری ہے نا، جیب میں پیسے اتنے ہیں کہ صرف دوائی خرید سکتے ہیں آپ کی۔ مثال دے رہا ہوں میں، وہ اولاد بھی میرے نبی نے فرمایا قربان کرنی پڑے۔ گھر پہنچتا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے چھوٹے، تو کہتے ہیں ڈر جاتے باپ سے کہ یہ چیز میں نے خریدنی ہے، کھلونا خریدنا ہے، یہ کیا ہے، کوئی کھانے کی چیز خریدنی ہے۔ بیٹی ہے فرمائش کر ڈالتی ہے، بیٹا ہے فرمائش کر ڈالتا ہے، جیب میں پیسے اتنے کہ دوائی لینی ہے، اس سے بڑھ کر پیسہ کوئی نہیں ہے، لیکن اولاد کی محبت ہے، اپنی بیماری کو قربان کرے گا۔ جو پیسہ ہے کہے گا میری بیٹی خوش ہو جائے، میرا بیٹا خوش ہو جائے، ارے جو چیز مانگ رہا ہے میری بیماری کی پرواہ نہیں ہے، پھر سے ہی دیکھا جائے گا، لیکن بیٹے کو ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے گا، پھر جا کر ایمان کامل ہوگا۔
کہا بندہ آصف بھائی دنیا کا جو بندہ جس سے محبت ہے مجھے، جس کے لیے جان قربان کر دیتے ہو، جس کے لیے گولی چلا دیتے ہو، جس کے لیے گولی کھا ڈالتے ہو، خون دے ڈالتے ہو، ارے اس پر بھی میرے نبی کی محبت غالب آئے گی تو ایمان کامل ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔ ان ایمان والوں کو میرا رب کہتا ہے تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا کہ محبوب کو بھیجا۔ تو میرے محترم فرما رہے تھے کہ حضرت امام مالک کا تذکرہ کر رہے تھے۔ امام مالک کمال کے امام گزرے، تو ادب ان کا جو تھا، کہتے ہیں امام مالک مدینہ طیبہ کی دیواروں کے ساتھ سمٹ کر چلا کرتے تھے۔ ہمیں تو پرواہ نہیں، اور یہ ہماری پرواہ نہ ہونا ہی یہ دشمنوں کو، غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا، کبھی خاک میرے نبی کے، کبھی بے ادبی میرے نبی کی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس طرح کامل ہو نا تو کسی کو بکواس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے خود موقع پیدا کیے ہوئے، ہمیں اپنی حکومت سے غرض ہوتی ہے، اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے، اپنے مال سے غرض ہوتی ہے۔ اگر نبی سے غرض ہو تو کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، کتنی حکومتیں ہیں دنیا میں، سارے وسائل ہمارے پاس۔ ہم ایک تیل ہی بند کر دیں تو سارے قدم آپ کے سامنے آ کر لیٹ جائیں، سارے کے سارے سورس ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں پر اتنی گریپ ہے ان کی کہ ہمیں تو بولنے نہیں دیتے ہو۔ کبھی ہم حکومتوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے چکر میں پڑتے ہیں۔ امام مالک آپ کیا کرتے، سمٹ کر چلتے، اور کہتے ہیں کہ ساری عمر امام مالک نے مدینہ طیبہ میں سواری پر کبھی نہیں بیٹھے۔ یہ ادب تھا تو یہ مقام ملا نا، تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہونا چاہیے، تو کہاں سے ملتا ہے؟ آج بھی ہے تو یہ اولیاء کے آستانوں سے ملتا ہے، یہ اور جگہ سے نہیں ملے گا۔ امام مالک سمٹ کر چلتے، دیواروں کے ساتھ سمٹ کر۔ کسی نے پوچھا بات کیا؟ بھئی راستہ کھلا ہے، گلیاں کھلی ہیں، آج کی تو بات نہیں ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، کتنی صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تو قربان جائے امام مالک پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات تو یہ آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے قدم ان گلیوں میں لگے۔ اس کو محبت بھی کہہ رہی، اس کو ادب بھی کہہ رہی۔ کہا سواری، کہا نہیں، سوار بھی نہیں ہوگا کہ سرکار پیدل چلتے رہے۔ یہ ادب ہے، اور نام نبی کا ادب جو ہے کرنے والا، نام نبی کا ادب اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ یہ ہم ادب والے لوگ بیٹھے نا، محبت والے لوگ بیٹھے۔ ادب کرنا اور محبت کرنا، ادب اور محبت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یاد رکھو۔ وہ تو کہتے ہیں نا جی اتباع پہلے ہے، یہ محبت بات میں نہیں۔ محبت سینے میں نہ ہو تو اتباع تو ہوتی نہیں ہے۔ اتباع ہوتی کا وجہ سینے میں محبت آتی ہے۔ ادب اور محبت ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، پھر جا کر اتباع کا مزہ آتا ہے، پھر جو اطاعت ہوتی ہے اس کا مقام اور ہے۔ تو یہ جو ادب اور اتباع اور محبت ہے نا، یہ کس کو تھی اور اس کو کیا ملا؟ خصائص قرآن میں ایک روایت آتی ہے بنی اسرائیل کے دور کی، ہماری نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں نا۔ اگر کسی اور نے بھی کی تو میرے رب نے اسے بھی خالی نہیں چھوڑا، کسی اور نے کی اگر تو۔ ایک گناہگار شخص تھا، گناہگار ہونا اور بات ہے، بے ادب ہونا اور بات ہے۔ یاد رکھیں، گناہ تو میرا رب معاف کرنے والا ہے نا، بے ادبی نہیں معاف کرے گا، گستاخی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ خود جواب دے رہا ہے قرآن میں، تو معاف کیسے کرے گا؟ گناہ، غلطی، اس پر ندامت آئی، پشیمانی آئی، تو مالک ہے نا، اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ معافی دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، گناہگار تھا بڑا، بظاہر ہر طرف سے اس کے گناہ ہی گناہ تھے۔ اس کی موت کا وقت آ گیا تو لوگوں نے اٹھایا تو کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے نا، گندگی جہاں پھینکتے، وہاں اس کو پھینک کر آ گئے۔ یعنی ان کی نظروں میں اس قابل بھی نہیں کہ اس وقت کے اعتبار سے اس کا جنازہ پڑا۔ یہ بات ہوئی نا،
اور ان کی نظروں میں اتنا گھرا ہوا ہے اس قابل بھی نہیں کہ اسے قبر میں دفن کیا جائے، اٹھا کر پھینک دیا، جس طرح گندگی ہم لوگ پھینکتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ وہ مالک اسے تو کچھ اور چاہیے، اس کو تیرے لمبے سجدے نہیں چاہیے جو ادب سے خالی ہے، اس سے تیری لمبی لمبی نمازیں نہیں چاہیے جو محبت سے خالی ہے، ادب اور محبت چاہیے۔ وہی آگے موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ گندگی میں جو پڑا ہے اسے اٹھاؤ، وہ تو میرا پسندیدہ ہے، وہ تو میرا محبوب ہے، اس کو غسل دو، اس کی کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی ہے نا، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، کہا مولا یہ تو گناہگار آدمی تھا، یہ تو ناپسندیدہ شخصیت تھی، اسے تو کوئی پسند نہیں کرنے والا تھا، مولا تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ غسل دو؟ کہا نہیں، بات کیا تھی اس کے سینے میں؟ کہا موسیٰ جب یہ اپنی کتاب کھولتا ہے نا توراۃ شریف کو، سوچئے ذرا آپ بھی تو اس نبی کا نام لینے والے ہیں، کہا جب کھولتا ہے کتاب کو تو نام محمد دیکھتا ہے، کچھ اور عمل نہیں ہے اس کا، اگر عمل ہوتا تو گندگی کے ڈھیر پر کیوں ڈال کر آتے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ عمل ہے جو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنا پسندیدہ عمل ہے میرے رب کی بارگاہ میں کہ موسیٰ کو وحی ہوتی ہے اٹھاؤ اس کو، غسل دو اس کو، ادب کرو اس کا۔ کہا موسیٰ جب یہ توراۃ کو کھولتا نا، جب میرے محبوب کا نام آتا تو اس نام کو چوم لیتا تھا، انگوٹھے چومتے ہیں نا، نام محمد پر ہی چومتے ہیں نا، انگوٹھے چومتے ہیں، تو یہ انگوٹھے چومنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یہ انگوٹھے چومنے والے کو اپنے نبی سے محبت ہے، یہ محبت پر دلیل ہے کہ نام آئے تو بے اختیار انگوٹھے آنکھوں کو لگتے ہیں، کیوں؟ اس نام سے مجھے پیار ہے، اس نام سے مجھے محبت ہے۔ کہا موسیٰ اس کا عمل یہ تھا کہ میرے محبوب کا نام جب دیکھتا تھا چوم کر آنکھوں کو لگاتا تھا۔ ارے اگر بنی اسرائیل کا نام محمد چومے تو اللہ یہ مقام عطا کرے، اگر کلمہ پڑھنے والا چومے گا تو میرا رب عطا نہیں کرے گا، میرا رب عطا نہیں کرے گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن میرے نبی بڑے حدیث تھے اس بات پر کہ دحیہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، بار بار اللہ کی بات کہ کون دعا مانگ رہا ہے میرے لیے، مجھے کفر سے نکالنے کے لیے، مجھے شرک سے پاک کرنے کے لیے، مجھے اس غلاظت سے نکالنے کے لیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم دحیہ کلبی کے مسلمان ہونے سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا، جتنے ان کے گھر تھے، جتنے خاندان تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم اس لیے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں ایک دحیہ کے آنے سے سارا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے۔ مولا تیرا نام لے گا نا، مولا تیرا نام لے گا، دعا مانگی تو وقت آیا جب پیر امینہ پہنچے، کہا سرکار کے اونچے ہاتھوں کو رب نے قبولیت عطا فرما دیا، دحیہ آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، آ رہے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے۔ پہنچے، کہتے بہت خوبصورت تھے، بہت وجیہ شکل تھے، کیونکہ جبریل کبھی کبھی ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ آئے تو سرکار نے کہا کہ پہنچ جائے آقا کریم پر، یہ وہی سنت ہے نا جب ہم اولیاء کے آستانوں پر جاتے ہیں، وہی سنت ہے نا سرکار کی، تو کیا ان کی شفقتیں ہوتی ہیں، جی ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی سوچا، جب اپنے مرشد کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی شفقت اور محبت کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ دحیہ آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا، ارے میری سرکار نے وہ اپنی کملی، اپنی چادر کو بچھایا، یہ شان ہوگی اس چادر کی، کیا شان ہے؟ یہ رب قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، قسمیں کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قسمیں کھاتا ہے نا رب قرآن، تو یا تو پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کا،
یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے تو قرآن پہ چھوڑنا پڑے گا نا۔ قرآن کھولیں گے، سورہ مزمل آئے گی تو پھر یا سے ہی ندا ہوگی، یا ایھا المزمل، مزمل اور تو کوئی ہے، میرے نبی مخاطب ہیں، تو پھر یا تو کہنی پڑے گی، تو اس یا سے پہلے یا رسول اللہ کیا لے؟ میرے نبی نے اپنی چادر بچھائی، کیا ہی بات تھی، کیا شان ہے، لیکن قربان جائے دہیا قلبی پر مسلمان نہیں ہوئے، ابھی آئے نا، اب دین قبول کرنا ہے، اب سینہ صاف ہو چکا ہے، اللہ نے وہ نور ایمان کی دولت عطا کر دیا ہے، چادر اٹھائی اپنے آنکھوں پر لگائی، کہا حضور اسلام میں داخل کیجیے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داعیہ رونے لگے، یا رسول اللہ میری بخشش بھی ہو سکتی ہے، کہا کیوں؟ میرے نبی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ 70 سے زائد بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، 70 سے زائد، کیا میرے گناہ ما قبل اسلام میں تھے، سرکار کا کلمہ پڑھنے سے پہلے جو تھے معاف ہو سکتے؟ جب انہیں 70 کا کہا نا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبریل امینہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے داہیہ سے کہہ دے کہ جو اسلام لانے سے پہلے تیرے جتنے گناہ تھے سارے معاف۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر داعیہ کے گناہ کلمہ پڑھنے سے معاف ہو سکتے ہیں تو میرے امتی تو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اذان سنتے ہیں، کلمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، اقامت سنتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا رب میرے امتیوں کے صغائر کو معاف نہیں کرے گا جو سارا دن کلمہ ہی پڑھتے رہتے۔ آج کلمے کا ذکر بھی کرتے ہیں نا، کلمے کا ذکر بھی کرتے ہیں نا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ محفل میلاد ہمیں سکھاتی ہے۔ آئیں گے تو کچھ سنیں گے نا، میلاد کی محفل واحد وہ محفل ہے جب سے میرے نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے، سرکار کی خوبیاں اوصاف اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا سا آخری بات، ٹائم ہو گیا آپ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام، اور یاد رکھیں کہ مائی حوا علیہ السلام سے ہمیشہ جوڑے پیدا ہوتے ہیں، یہی ہے نا، بیٹا بیٹی جوڑے، لیکن جب سرکار کی باری آئی جن سے میرے نبی کا نسب چلا، میرے نبی نے فرمایا پاک رحم اور پاک سلبوں سے پیدا ہوا، پاک رحم پاک سلبوں سے پیدا ہوا، تو کہتا ہے کہ شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ دوسرا میرے نبی نے کے لیے وہاں بھی اللہ نے قبول نہیں کیا کہ دوسرا بھی آئے، تو یہاں کیسے قبول کرے گا؟ کہا نہیں، ایک ہی آئے گا، تو ہے رواج، وہ میرا ہی حکم ہے، میری ہی قدرت ہے، لیکن محبوب کا نسب جس سے چلے گا، جس سلب سے آئیں گے، جس ریت سے آئیں گے، وہ اکیلا ہی آئے گا۔ شیش علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا، آپ نے جانا چیز بنایا آدم علیہ السلام نے، تو کہا بیٹا ایک بات یاد رکھ، یہ پہلے کی باتیں چلی آ رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ نئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا یہ نئی ہے، آدم علیہ السلام تو پہلے ہیں نا، آنے کے اعتبار سے تخلیق آدم کی ہوئی نا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ میرے نبی کا نور آنے کے اعتبار سے آخر، تخلیق کے اعتبار سے اول۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام یہ اس دن کی اس وقت کی باتیں، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کو چھوڑے نا، دنیا میں جب آدم آگے اس سے بات کریں، چلو پہلے والا معاملہ تو رہنے دیں نا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے،
تخلیق آدم کے بعد کی بات کریں، آدم بلاتے ہیں شیخ علیہ السلام کو، بلا کر کہتے کیا ہے کہ جب خدا کا ذکر کرو گے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا، جب خدا کا ذکر کرو گے وہاں محمد کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ کہا میں نے جنت میں پھر کر ہر جگہ دیکھا ہے، شجر دیکھا، پتے دیکھے، اس پر بھی نام محمد دیکھا، اور غلمان کو دیکھا، وہاں بھی نام محمد دیکھا۔ اس سے بڑھ کر آدم علیہ السلام نے کہا مجھے معافی نہیں مل رہی تھی، یہ معافی میری اور آپ کی نہیں ہے، اللہ اور آدم علیہ السلام کی ہے۔ رو رو کر کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، آنسو خشک ہو گئے تھے، بات تو کہتے ہیں نہریں جاری ہو گئی، کہتے ہیں نا روایات میں آتا ہے حضرت مائی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر اللہ کی بات کر، لیکن جب وقت آیا نا منظوری کا تو آیا کس شان سے کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی نا، لیکن ڈالی اللہ نے کیا کہ جس کا مقام اور مرتبہ ہے، ارے سوال تو اس کے حوالے سے کرنا پڑے گا، معافی کے لیے میری بارگاہ میں لانا پڑے گا، اور کسی کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، کسی کی بات کو تو سنتا ہی نہیں ہوں۔ اب اگر واسطہ دو گے تو اسی کا دو گے، جب آپ کھلی تھی تو عرش کے پائے کے ساتھ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام محمد دیکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا ارے پیدا تو مجھے رب کر رہا تھا، روح تو میرے اندر ڈال رہا تھا، دنیا میں ابتدا کے لیے تو میں جا رہا تھا، ارے مخلوق تو مجھ سے ساری پیدا ہو رہی تھی، پھر اللہ کے نام کے ساتھ نام تو کوئی اور تھا، نام تو کوئی اور تھا، واسطہ دیا مولا تجھے نام محمد کا واسطہ ہے، میری لفظش کو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف بعد میں کیا، پوچھا پہلے، اللہ تو معاف کر سکتا تھا نا، پوچھا پہلے کہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ میں تجھے معافی دے دوں گا اس نام کے صدقے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، بات تو میری بھی ٹھیک ہے، میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا عرش الہی پر تو وہاں تو تیرے نام کے ساتھ تو نام کوئی اور تھا، اور میں نے سوچا کہ پہلے تو میں جا رہا ہوں لیکن تجھے محبت تو کسی اور سے، اور جس سے اللہ کو محبت ہے اسی سے تو ہمیں محبت ہے، کیونکہ ہمارے تو وہ نبی ہیں، ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے، اسی کلمے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں شان عطا کی۔ کہا مولا تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ معافی تو دے دی نا۔ اللہ نے کہا کہ آدم بات تو یہی ہے، اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا نا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو لوہ قلم کو بھی پیدا نہ کرتا، یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یہ وہ نام ہے کہ جس نے اس نام کی تعظیم کی، جس نے اس نام کا ادب کیا، جس نے اس نام کے ساتھ محبت کی، میرے رب نے اسے عطا ہی کرتا چلا ہے۔ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں میلاد والا پیدا کیا، تو یہ میلاد والے ہی کامیاب ہوں گے، یہ یاد رکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جو میلاد سے محبت کرنے والا ہے، میلاد والے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اسی سے پیار کرتا ہے نا۔ تو میلاد والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ہے، اللہ کے نبی ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ جو محبوب کا ذکر کرنے والا ہے اللہ اس ذکر کو پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور یہ محفلیں اسی ذکر کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ مالک ہم تو عاجز لوگ ہیں، تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو ہی طاقت دینے والا ہے، اتنی خوبصورت مسجد بنوانے کے لیے تو ہی وسائل پیدا کرنے والا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو جب یہ گھر بن جائے نا تو پھر اس گھر کو آباد بھی کرنا پڑتا ہے۔ آباد کاری کیا ہے؟ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو نا تو پھر قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے۔ میرے نبی نے جب فرمایا نا صحابہ سے جن کے بارے میں تو بخشش ہی بخشش، جنت ہی جنت، سوچو ہی نا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے تو بھی جنتی، تو بھی جنتی،
فرمایا میرے نبی نے ساتھ تم بھی جنتی پڑھتے ہیں نا خطبے میں 10 کے نام تو پڑھتے ہیں اشرف مبشرہ انہیں کہا کرتے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا بدری صاحب صحابہ جنتی عہد والوں کو تو مقام ہی ہو رہا ہے اس حالت کو جب پڑھے نا وہ جنگ غزوہ احد کو تو آج بھی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے کیا محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ جان اس طرح قربان کی کہ نہ سوچا اولاد پیچھے بچتی ہے نہ سوچا مال پیچھے بچتا ہے نہ سوچا کہ ماں باپ بچنے کا بس ایک ہی ہستی ہے جس پر قربان ہونا ہے وہ بھی سارے جنتی تو قدم جب فرمایا میرے نبی نے کہ جتنے قدم اٹھا کر مسجد تک آؤ گے ہر قدم کے بدلے نیکی ملے گی میرے نبی نے اٹھے گا تو نیکی درجہ بلند نیچے جائے گا تو نیکی تو صحابہ کیا کرتے صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں جو ہم بکواسات سن رہے ہیں صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پوچھا کیوں کہا حضور نے فرمایا قدم زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ صحابہ ایک صحابی آئے وضو کر رہے تھے وضو میں تو جو احساس دھونے ہیں وہ تو دھونے ہیں نا چاہے سنت وضو کریں چاہے وہ فرض وضو ہی کریں لیکن وہ صحابی کیا کرتے زیادہ پانی بہا رہے بازو پر بھی بہا رہے ٹانگوں پر بہا رہے کسی نے پوچھا یہ تو وضو میں نہیں ہے تو کیا جواب دیا قربان جائے صحابہ کا صحابہ ہی تو مینار نور ہے اس صحابی نے ارشاد فرمایا کہ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کو میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعزاز سے پہچانوں گا وہ چمک رہے گے وضو کرو گے تو چمکیں گے نا نماز پڑھو گے تو وضو کرو گے نا تو چمک کب آئے گی جب وضو کر کے نماز کے لیے آؤ گے کہا میں اس لیے زیادہ پانی بہا رہا ہوں کہ میرے اعزاز چمک رہے ہوں زیادہ اور میرے نبی کی نظر مجھ پر پڑے یہ تھے صحابہ تو مسجدیں ہیں تو آباد بھی کریں نماز یہ وہ فرض ہے ایمان کے بعد اس کا ذکر ہے پہلے ایمان آئے گا تو مسلمان ہوگا کلمہ پڑھ لیا تو پھر نماز کا ذکر ہے تو کہتے میرے نبی نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پہلے سوال میں فیل ہو گیا تو پھر آگے والے سوال تو گئے نا اس لیے مسجدوں کو آباد رکھے نماز پڑھیں یہ پہچانی ہے اللہ نے اپنے لیے جھکنے کے لیے بنائی اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا ایک سجدے کا اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال تھا سجدہ بھی کون سا سوچا کبھی آپ نے آدم کو حکم تھا نا سجدہ کرو وہ سجدہ الہ مان کر نہیں تھا خدا مان کر نہیں تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ میرا دنیا میں جا رہا ہے آؤ ساری مخلوق اس کی تعظیم کرنی پڑے گی آج تو ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں ایسی باتیں کر ڈالتے ہیں کہ تعظیم تو دور کی بات ہے اس لیے جو میرے نبی نے کو فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا زکوٰۃ دینی ہے سال بعد کس کو دینی ہے وہ بھی بتا دی خیرات صدقہ سرکار نے فرمایا کہ یہ ہاتھ خرچ کرنے والا ہے نا یہ خرچ کرنے والا اس کو خبر نہ ہو ہم تو کیا کرتے ہیں فوٹو سیشن دو غریبوں کو دو بندوں کو کھڑا کیا یہ دیکھ لیجئے جو کرونا آیا ہے یہ دیکھ لیجئے جو بے روزگاری ہے یہ دیکھ لیجئے جو این جی اوز ہیں یہ عزت نفس مارنے سے لوگ یہ تو قبول نہیں ہے میرے رب کی بارگاہ میں میرے رب کی بارگاہ میں قبول یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو اور اس کو مال بھی مل جائے اس کا خیال بھی کریں یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے کرنے والی ہیں جن کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں یہ ہمارا علاقہ ہمارے بستی ہمارا کشمیر یہ تو اولیاء کی تصویر ہے ہم تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو دیکھ لیجیے پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہے کوئی حاجت مند ہے کوئی بیوہ ہے مسکین ہے یتیم ہے تو آپ کو آج جیل میں جانا چاہیے اس کی مدد کے لیے یہ میلاد کے تقاضے ہیں یہ پورے کرتے چلے جائیں گے تو سینے میں محبت میرے نبی کی آتی چلی جائے گی اسی محبت کا آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بھائی کی مدد کریں مسلمان بھائی کا خیال کریں
مسجدیں ہیں تو انہیں آباد کریں، پریشانی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اور پھر اہل علاقہ کو اور مسجد کمیٹی کو، میلاد کمیٹی کو، حافظ صاحب جو ہمارے خطیب ہیں، اللہ سب کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، شاہ الہی صدقہ آمد رسول، یہ سلام آج زانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین۔ صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع حاجات الدين والدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات وتهدينا بها آلا درجات وتبجلنا
رب العالمین ہماری اس پاکیزہ محفل کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جن احباب نے دانے دن میں سکنے قدمیں اس پاکیزہ محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، مولا ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، روزی رزق میں کشادگی عطا فرما۔ جن احباب نے بیرون ملک اس پاکیزہ محفل میں حصہ لیا، اپنے پاکیزہ مال سے اپنے محبوب کی محفل کو سجایا، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو حاضرین اس پاکیزہ محفل میں مولا موجود رہے، یا رب العالمین ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، روزی میں، رزق میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرما، امن، سکون اور سلامتی عطا فرما، یا رب العالمین رزق حلال اور کسب حلال کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس میں پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، یا مسئلے والوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مولا کریم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، غیر سے ان کے امداد کے اسباب مہیا فرما۔ کریم رب جہاں کے کوئی مسلمان کفر کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اس پر اپنا کرم فرما، اسے کامیابی عطا فرما۔ یہود، ہنود اور نصارہ کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ اور معمور فرما، عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ مولا کریم ان مساجد کو آباد اور شاد فرما، حریص اور لالچی لوگوں سے محفوظ فرما، خوش عقیدہ لوگوں کا قبضہ فرما، مال عطا کیا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو کوئی بیمار ہے اسے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو کوئی پریشان ہے اس کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ یہ جو وبائی مرض ہے اسے نجات عطا فرما، اسے نجات عطا فرما، اسے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
कितना मिनट है